سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم، ایک طویل عرصے سے آمد و رفت کا اس ناچیز کا سلسلہ رہا ہے، لیکن آج کی یہ آمد میرے لیے بہت ہی باعث مسرت اور بہت ہی سعادت مندی کا سبب ہے۔ آج کا یہ پروگرام جس کی تفصیلات ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ان بچوں کی دستار بندی ہوئی جو کہ حافظ قرآن ہوئے، اور حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد آج انہیں یہ اعزاز دیا گیا۔ اس موقع پر جہاں میں ان بچوں کو اپنی جانب سے پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہی اس مدرسے کے روح رواں مخدوم محترم حضرت مولانا صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی مساعی جمیلہ سے یہ مدرسہ ترقیات کی منزلوں کو طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ ساتھ ہی آج کے موقع کی اور حالات کی مناسبت سے انہوں نے جو آج کا ایک امتیازی پروگرام اپنے یہاں منعقد کیا، جس کی آج کے حالات میں سخت ترین ضرورت بھی تھی، اور حضرت کی دعوت پر الحمدللہ تمام ہی مکتب فکر کے علماء اور تمام ہی مذاہب کے رہنما تقریباً تشریف لے آئے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ جس مقصد کے تحت آج کا یہ عظیم اجلاس منعقد کیا گیا، اللہ جل شانہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ انہوں نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ بچے جہاں لائق صد مبارکباد ہیں، ان کے والدین بھی، ان کے سرپرست حضرات بھی لائق مبارکباد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب کے حفظ کی نعمت اللہ نے جو ان طلبہ کو عطا فرمائی، تو یہ طلبہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آج جو دستار ان کے سروں پہ باندھی گئی ہے بظاہر بہت اعزاز ہے، لیکن ان کا یہ اعزاز اور ان کی یہ عزت اور ان کی ترقی درجات اسی وقت ممکن ہوگی جبکہ وہ اپنی حیثیت اور اپنے مقام پر ہمیشہ
دھیان رکھیں اور خیال کرتے رہیں کہ ہم کیا ہیں، اللہ نے ہمیں کتنی عظیم الشان دولت سے جو مالا مال فرمایا، تو اس تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو، کتنے انسانوں کو عزت اور سرخروئی عطا فرمائی، اور اسی قرآن کریم کی ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور قرآن کریم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت ہر جگہ اللہ رب العالمین کے یہاں سے ہمیں سرخروئی اور عزت نصیب ہو، تو ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ اور قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی ضروری ہوں گی۔ یہ قرآن کریم بہت ہی خوددار چیز ہے، اور یہ کتنی محنت کے ساتھ اس قرآن کریم کو سینوں کے اندر محفوظ کیا جاتا ہے، یہ ابھی تک محفوظ رہا۔ لیکن جن لوگوں نے ایسا نہ کیا، وہ صرف نام کے تو حافظ قرآن ہوئے، لیکن ان کا قرآن ان کے سینوں میں محفوظ نہیں رہ پایا۔ قرآن کریم کے قدر کے تقاضے کیا ہیں؟ ان تقاضوں میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اور ایسی کوشش کی جائے، ایسا معمول بنا لیا جائے کہ قرآن کریم ہمیشہ ہمارے سینوں میں ایک ایسی عظمت اور برکت والی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم ہی میں اس کی قدر و منزلت کا اعلان اور ذکر فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کہیں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہیں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور بھی متعدد آیات قرآن کریم میں خود قرآن کریم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جس سے اس کی اہمیت اور اس کے بلندی مقام کا یہ مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ یوں تو دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں آئیں، اور 4 آسمانی کتابیں بہت ہی شہرت کو پہنچی، جن میں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ یہ کتابیں آج قرآن کریم ہی کی بدولت ان کا نام ہم جانتے ہیں، لیکن ان کی کا اصل وجود اور ان کی پورے طور پر اصلی حالت میں آج یہ کتابیں دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اس کی حفاظت کا، اور ایسی حفاظت فرمائی کہ آج الحمدللہ قرآن کریم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، کہ تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے بھی اور قرآن کریم کو ایک دوسرے کو سکھلائے بھی۔ سیکھنا، سکھلانا، اس کی تلاوت کا کرنا، پڑھنا، پڑھانا، یہ سب باعث خیر اور باعث سعادت۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں نامہ اعمال کے اندر لکھی جاتی ہیں، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف، اس طریقے سے 30 نیکیوں کا آدمی اتنی ہی دیر میں مستحق ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے،
ہم لینے کے لائق بنے تو 10 کیا ایک گھر کے بدلے 100 اور 1000 نیکیاں بھی اللہ دینے پر قادر ہیں. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ہم ویسے ہی مستحق بنے, لینے کے لائق بنے, جیسا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہمیں درس دیا گیا ہے, ہمیں پیغام دیا گیا ہے, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. قرآن کریم کے اندر بھی ہمیں توجہ دلائی گئی اور احادیث کے اندر بھی ہمیں یہ بتلایا گیا کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کس طریقے سے کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا اور اس گھر کے اندر بہت ساری بلائیں اور شیطانی وساوس اور بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے اہل خانہ محفوظ رہیں گے. اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک پارہ نہ صحیح, کم سے کم آدھا پارہ, چوتھائی پارہ, جتنا بھی ہو جائے اس کی تلاوت کا اور صحیح حروف اور تجوید کی رعایت کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہوئے تلاوت کا ہمیں روزانہ اہتمام کرنا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ گھروں کے اندر سے روزانہ قرآن کریم کی تلاوتوں کی آوازیں آیا کرتی تھیں, لیکن افسوس ضرورت ہے اور آج کے اس اجلاس کے توسط سے یہی پیغام دینا چاہیے. پر عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی, بد اخلاقی اور ناروا سلوک کیا جاتا ہے. وہ اس طرح کہ تراویح کے ذریعے سے عام طور سے دیکھنے کو آتا ہے کہ اس کی بہت ہی بے حرمتی ہوتی ہے. وہ قرآن کریم جس کے بارے میں یہ آیا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو کان لگا کر غور سے سنو اور لہو و لعب میں مصروف نہ رہو, شور ہنگامے نہ کرو, کان لگا کر سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو یہ رحم کے مستحق اسی وقت بنو گے جبکہ اس کو کان لگا کر غور سے سنو. لیکن عموماً ایک چیز رمضان المبارک میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ بات شاید تراویح کے ذریعے ہو یا غیر تراویح کے ذریعے ہو, یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. تراویح میں بھی دیکھنے کو آتا ہے جن جگہوں پہ 6-6, 7-7 پارے پڑھے جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ امام کے پیچھے شروع سے آخر تک کھڑے ہو کر سنتے رہتے ہیں اور باقی بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو ادھر ادھر لہو و لعب اور غیر ضروری گفتگو اور باتوں کے اندر مصروف رہتے ہیں. کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ 3 دن کے اندر تراویح میں پڑھا جاتا ہے. 3 دن کے اندر تراویح ختم کر دی جاتی ہے. پہلے دن 12-13 پارے پڑھ لیتے ہیں, دوسرے دن بھی اتنے ہی پارے پڑھ لیتے ہیں, اسی مناسبت سے 18 پارے, 10 پارے دوسرے دن, اور آخر میں تھوڑا سا پڑھ کر ختم کر دیا جاتا ہے. ان جگہوں پہ جا کر دیکھیں آپ کہ کس قدر بے حرمتی قرآن کریم کی ان مسجدوں اور وہاں پہ ہوتی ہے. یہ کتنے گناہ کی بات ہے, یہ ناقدری ہے قرآن کریم کی. اسی طریقے سے غیر تراویح میں بھی جو شبینے کا معمول ہے تو اس شبینے کے ذریعے سے بھی عموماً دیکھنے کو آتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر جو لگاتے ہیں چوراہوں پر لگا دیتے ہیں, مارکیٹ کے اندر لگا دیتے ہیں, بازاروں کے اندر لگا دیتے ہیں, جہاں پہ کوئی سننے والا نہیں ہے. پڑھنے والا پڑھ رہا ہے لیکن ایک بھی آدمی سننے والا نہیں ہے. یہ کتنی بے حرمتی ہے قرآن کریم کی. اس لیے میرے بھائیوں, ان سب باتوں کے اوپر
ہم سب لوگوں کو غور کرتے ہوئے قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے قدر اور اس کے احترام کے، ہمیں اس کا بھرپور لحاظ اور اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آخر میں اپنے ان عزیز طلبہ سے جنہوں نے یہ حفظ قرآن مکمل کیا، ان کے سروں پہ دستار سجائی گئی، وہ یہ سمجھیں کہ ایک ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کے اوپر آیا ہے۔ اللہ نے یہ جو مقام و مرتبہ رکھا ہے اور حفاظ کرام کے تعلق سے جو وعدے آئے ہیں، حدیث میں آپ نے سنا ہوگا، اور اکثر یہ باتیں اس موقع پر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حفاظ قرآن کے والدین کے سروں پر ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ تو اس موقع پر آپ تصور کریں اور غور کریں کہ جب والدین کے ساتھ ان کا یہ مقام و مرتبہ ہوگا تو خود حفاظ کرام کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ لیکن یہ مقام اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ آپ اپنی حیثیت کو سمجھیں گے، اور اپنی حیثیت کو جب آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو کوئی وہ مقام اور رتبہ اور وہ بشارتیں جو آپ کے تعلق سے ہیں وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، اپنی حیثیت کو سمجھنا ہوگا، اور زندگی بھر اس کا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے چہرے کے ذریعے سے، اپنے لباس کے ذریعے سے، اپنی وضاحت کے ذریعے سے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حفاظ کرام میں ایسے بھی حافظوں کو ہم نے دیکھا کہ جن کے چہروں پہ داڑھیاں لاپتہ، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور سر سے لے کر پیر تک کسی اینگل سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ حافظ قرآن ہے، لیکن حافظ قرآن ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح بھی پڑھاتے ہیں، اور سال بھر میں اس طریقے سے ان کا معمول رہتا ہے، اور جیسی تیسی تراویح پڑھاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، بس اللہ ہی اب خیر کا اور رحم کا معاملہ فرما دے، ورنہ بڑے ایسے حالات اور چیزیں سامنے، افسوسناک چیزیں آتی ہیں کہ بس اللہ ہی خیر کا معاملہ۔ میں ان عزیز طلبہ سے یہی پیغام دوں گا اور یہی گزارش کروں گا کہ ان سب باتوں کا ہمیشہ خیال رکھا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ جس خدا نے یہ نعمت آپ کو دی ہے، اگر اس نعمت کی ناقدری کی جائے گی تو اللہ یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تا حیات یہ نعمت ہمارے ساتھ قائم و دائم رہے، اور اس تعلق سے جو بشارتیں ہمارے تعلق سے ہیں، ہمارے لیے ہیں، ہم اس کے مستحق بنیں، تو ان باتوں پر غور کر کے ہمیشہ اس پر عمل کرنا پڑے گا، کچھ قربانیاں دینی ہوں گی، اور ان ہدایات پر بھرپور عمل کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں، آپ حضرات کے نے جو حفظ قرآن کیا، اللہ اس کو قائم و دائم اور آباد رکھے آپ حضرات کو، اور ان بشارتوں کا آپ کو مستحق بنائے، اور تمام لوگوں، مدرسے کے ذمہ داران اور سبھی حضرات کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العالمین جس مقصد کے تحت یہ اجتماع منعقد کیا گیا، اللہ تعالیٰ بھرپور کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، اور اس جد و جہد اور کوشش کو برابر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔